جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کسی ملک پر ایک نہایت رحم دل اور غریب پرور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی مخلص اور خدا ترس تھا۔ اس کا نام سلیمان بادشاہ تھا۔ اس کی رعایا اسے بہت پسند کرتی تھی۔ بادشاہ غریب لوگوں کا ہر طرح سے خیال رکھتا اور ان کے ہر دکھ سکھ میں شامل ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عوام میں ہر دل عزیز تھا۔ سلیمان بادشاہ کی ایک شخص سے گہری دوستی تھی اور وہ شخص ایک بہت ہی غریب آدمی تھا جو بھیک مانگ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس فقیر کا نام یعقوب تھا۔ بادشاہ روزانہ فقیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے چلا جاتا۔ فقیر بادشاہ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیدل ہی دوڑتا رہتا۔ شام تک بادشاہ شکار کھیلتا اور فقیر شکار کیے ہوئے جانوروں اور پرندوں کو گنتا رہتا۔ آخر میں بادشاہ اس سے اپنے شکاروں کی تعداد پوچھتا اور پھر وہ دونوں واپس محل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ محل کے قریب پہنچ کر فقیر بادشاہ کو آخری سلام کرتا اور پھر وہ شہر میں خیرات مانگنے چلا جاتا۔ چونکہ شام سے رات ہونے لگتی تھی، اس لیے اسے کہیں سے خیرات ملتی اور کہیں سے انکار کر دیا جاتا۔ رات گئے وہ اپنی جھونپڑی میں پہنچتا تو اس کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوتے تھے۔ اس کی بیوی اس سے جھگڑتی کہ وہ بادشاہ کی دوستی میں اپنے معصوم بچوں کو بھول جاتا ہے اور وہ بیچارے بھوک سے چیخنے لگتے ہیں، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ آج بھی جیسے ہی یعقوب فقیر اپنی جھونپڑی میں پہنچا، اس کی نظر اپنے سوئے ہوئے بچوں پر پڑی۔ پھر اسے اپنی بیوی بھی دکھائی دی جو ایک طرف چٹائی پر بیٹھی برے برے منہ بنا رہی تھی۔ یعقوب سمجھ گیا کہ اس کی بیوی غصے میں بھری بیٹھی ہے۔ بچوں کو اٹھا کر کھانا کھلاؤ، اس نے اپنی زنبیل اتار کر اس کے آگے رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ بیوی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب یہ صبح ہی جاگیں گے، تم جا کر بادشاہ سے دوستی نبھاؤ۔ تم تو خواہ ناراض ہو جاتی ہو، آخر بادشاہ ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی نہیں کہ تمہارا شوہر بادشاہ کا دوست ہے؟ یعقوب نے اسے نرم لہجے میں کہا۔ تمہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ بادشاہ نے دوسرے امراء اور شرفاء کو چھوڑ کر ایک غریب فقیر سے دوستی کی ہے۔ چاہے فقیر کے بال بچے بھوک سے مر جائیں، اس کی بیوی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بادشاہ نے دوست تو تمہیں بنایا ہے، لیکن کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ اپنے فقیر دوست کی مدد کروں؟ دوسروں کو تو وہ جاگیریں بخش دیتا ہے، لیکن اسے تمہارا کبھی خیال کیوں نہیں آیا؟ خود تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کھیلتا ہے اور تجھ غریب کو پیدل دوڑنا پڑتا ہے۔ یعقوب کی بیوی نے اتنا کہا اور بچوں کو جگانے لگی، اور یعقوب سوچ میں پڑ گیا کہ میری بیوی کی چند باتیں تو سچ ہیں، لیکن مجھے خدا پر بھروسہ ہے جو دنیا کے ہر جاندار کو خوراک مہیا کرتا ہے اور ہر ایک کا خالق و مالک ہے۔ اتفاق سے اسی رات آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا اور پھر جلدی جلدی بارش ہونے لگی۔ موسلا دھار بارش اور تیز ہوا نے طوفانی شکل اختیار کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ فقیر اور اس کی بیوی بچے سب سو رہے تھے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فقیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بیوی بچے بھی جاگ پڑے۔ دھماکہ دراصل فقیر کی کٹیا کی ایک دیوار گرنے کا تھا۔ صبح تک بارش ہوتی رہی اور آخر کار رک گئی۔ فقیر نے اپنی بیوی کو لیا اور پھر ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کرنے لگا۔ اس کی بیوی اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ دونوں کے ہاتھ کیچڑ سے لت پت ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلیمان بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے فقیر کو آواز دی، یعقوب۔ جی جہاں پناہ، یعقوب نے ادب سے کہا۔ بادشاہ بولا، چلو شکار پر چلیں۔ میں نہیں جا سکتا جناب، یعقوب نے جواب میں بتایا۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، آج تک تو تم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ ہاں جہاں پناہ، آج مجھے عقل آ گئی ہے۔ میں غریب آدمی ہوں، شام کو شکار سے واپس آتا ہوں اور پھر بھیک مانگنے چلا جاتا ہوں۔ میرے بچے بھوک سے نڈال ہو کر بھوکے ہی سو جاتے ہیں، لیکن آپ کی کیا بات ہے، شکار سے واپس آ کر عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتے ہیں، کوئی کام یا مشقت نہیں کرنا پڑتی۔
बादशाह के दिल पर याकूब की बातों ने बहुत असर किया और ख़ुद इसकी आंखें भी आंसुओं से भर गईं। वो घोड़े से उतरा और याकूब के सामने जा खड़ा हुआ। दोस्त, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने आज तक तुम्हारा ख्याल ना किया, लेकिन तुमने हर मौके पर अपनी दोस्ती का हक अदा किया। तुम्हारी आज की बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं और मेरे जहन से एक तारीकी का पर्दा हट गया है। बिलाशुबा तुम बहुत अजीम हो, बहुत साबिर हो। दोस्त, तुम मुझे माफ़ कर दो। बादशाह ने कहते हुए याकूब के सामने हाथ जोड़ दिए। याकूब ने हैरत से बादशाह की बदलती हुई हालत देखी। फिर इसने बादशाह के हाथों को बूसा दिया और बोला, जहाँ पनाह, अजीम तो खुदा की ज़ात है, मैं तो इसका अदना सा बंदा हूँ। आप मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आज आपके साथ शिकार पर जाने से इनकार कर दिया। ओह याकूब, तुम कितने अक्लमंद और सब्र करने वाले इंसान हो, बादशाह ने कहा और याकूब को सीने से लगा लिया। फ़कीर की बीवी कुटिया की दीवार की ओट से ये सब कुछ देख रही थी। वो दोनों दोस्तों को देखकर मुस्कुराने लगी। आओ तुम मेरे साथ, बादशाह ने याकूब से कहा और फिर उसे अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। उसने घोड़े का रुख वापस शाही महल की तरफ मोड़ दिया। लोगों ने देखा कि एक फ़कीर रोज़ाना उनसे भीख मांगने आता था, कीचड़ में लथड़े हुए हाथों के साथ बादशाह के साथ बैठा हुआ महल की तरफ जा रहा था। लोग बहुत हैरान थे। बादशाह याकूब को सीधा अपने महल में ले गया। फिर इसने 2-3 गुलामों को बुलाया, जाओ और याकूब को शाही पोशाक ज़ेब तन कराओ। बादशाह ने गुलामों को हुक्म दिया और याकूब गुलामों के साथ चला गया। फिर बादशाह ने एक वज़ीर को बुलाया और उसको हुक्म दिया, जाओ और याकूब के बीवी बच्चों को ले आओ। इनके लिए साथ वाले महल में हर किस्म का सामान मुहैया कर दो। 10 कनीज़ें और 10 गुलाम इनकी खिदमत के लिए वक़फ़ कर दो, और अगर इन्हें यहाँ कोई तकलीफ़ हुई तो तुम्हें ज़िंदा दफन करा दूँगा। इनके लिए ऐसे ही लिबास बनाना जैसे मेरे बीवी बच्चों के होते हैं। बहुत अच्छा जहाँ पनाह, आपके हुक्म की फ़ौरी तामील करता हूँ। वज़ीर ने झुककर कहा और कमरे से बाहर निकल आया, और 1 घंटे के अंदर अंदर फ़कीर याकूब और उसके घर वालों की काया पलट गई। उसके बीवी बच्चे शाही लिबास में महल के अंदर घूम फिर रहे थे। इसके बाद बादशाह ने याकूब से कहा, अब तो खुश हो, अब तो तुम्हें कमाने की फ़िक्र नहीं है ना। खुदा आपकी उम्र दराज करे जहाँ पनाह, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। याकूब ने मोइदबाना लहजे में कहा, अच्छा अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब चलो शिकार पर। बादशाह ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वो दोनों महल से बाहर आए, जहाँ 2 गुलाम घोड़ों की बागें संभाले हुए खड़े थे। बादशाह और याकूब घोड़ों पर सवार हुए और एक तरफ को चल दिए। जल्द ही वो शहर से बाहर निकल आए। उनके घोड़े तेज़ी से जंगल की तरफ दौड़े जा रहे थे। जल्द ही वो जंगल में पहुंच गए। दोनों दोस्तों ने शिकार खेलना शुरू कर दिया। उस रोज़ उन्हें काफ़ी शिकार मिला। जब उन्हें 3-4 घंटे गुजर गए तो बादशाह को शिद्दत से प्यास लगी। बादशाह ने याकूब से कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है, कहीं से पानी तलाश करो। अच्छा अली जा, याकूब ने कहा, और फिर वो बादशाह को वहीं छोड़कर एक तरफ चला गया। काफ़ी देर जंगल में चक्कर लगाने के बाद उसे एक जगह पानी मिल ही गया। ये एक तालाब था जिसके गिर्द पत्थर की मंडेर बनी हुई थी। पानी को देखते ही याकूब की प्यास भड़क उठी। इसने घोड़े से उतरकर पानी में हाथ डाला। पानी बहुत शफाफ और ठंडा था। याकूब ने चुल्लू में पानी लिया और जो ही वो पानी पीने के लिए झुका, उसे बादशाह का ख्याल आ गया, जिसे वो प्यासा और तन्हा दूर छोड़ आया था। इसने दिल में सोचा कि अगर मैं पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूँ तो ये निमक हरामी और ख़ुद गर्जी होगी। पहले मेरे मालिक को अपनी प्यास बुझानी चाहिए, फिर मैं पीऊँगा। ये सोचकर उसने पानी पीने का इरादा तर्क कर दिया और तालाब के किनारे से उठ खड़ा हुआ। अचानक उसकी निगाह तालाब के पथरीले किनारे पर बनी हुई एक तस्वीर पर पड़ी। वो हैरान रह गया। वो तस्वीर किसी लड़की की थी जो शहजादी मालूम होती थी। याकूब ने आज तक उस तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी थी।
نہ ہی اسے شاہی خاندان میں اس سے زیادہ خوبصورت شکل نظر آئی تھی۔ تصویر والی لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ یعقوب نے سوچا کہ میرے پاس کوئی برتن تو ہے نہیں کہ بادشاہ کے لیے پانی لے جاؤں، اور اگر بادشاہ کو یہاں لے آیا تو وہ تصویر دیکھتے ہی اس تصویر والی لڑکی پر عاشق ہو بیٹھے گا۔ کسی طرح اس تصویر کو چھپایا جائے۔ یہ سوچتے ہی اس نے تالاب سے تھوڑی سی مٹی بھگوئی اور کیچڑ سا بنا کر تصویر پر اس طریقے سے لگا دیا کہ تصویر چھپ گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بادشاہ کو بلانے چل دیا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، ملا پانی یا نہیں؟ میرے حلق میں تو کانٹے سے پڑ رہے ہیں۔ یعقوب نے ادب سے جواب دیا، پانی کا میں نے تالاب تلاش کر لیا ہے عالی جا، جو یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے۔ میں آپ کو لینے چلا آیا۔ جلد ہی وہ تالاب پر پہنچ گئے۔ وہاں بادشاہ نے سیر ہو کر پانی پیا۔ یعقوب نے بھی اپنی پیاس بجھائی اور گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ بادشاہ نے کہا، یعقوب، پانی بہت ٹھنڈا اور شیریں ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں 1-2 گھنٹے گزارنا چاہیے۔ اچانک بادشاہ کی نظر اس پتھر پر پڑی جس پر کیچڑ بہت برا لگ رہا ہے۔ عالی جا، اس سے ہمیں کیا نقصان پہنچتا ہے؟ اگر کیچڑ لگا ہے تو لگا رہے۔ یعقوب نے گھبرا کر کہا، نہیں دوست، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ بادشاہ نے کہا، اور چلو میں پانی بھر بھر کر پتھر کی طرف اچھالنے لگا۔ یعقوب بکھلا گیا، لیکن اب وہ زبردستی تو بادشاہ کو اس سے نہیں روک سکتا تھا۔ بادشاہ جیسے جیسے پانی اچھالتا، کیچڑ ختم ہوتی جا رہی تھی، اور آخر اس میں سے ایک نہایت خوبصورت چہرہ برآمد ہوا۔ بادشاہ نے وہ تصویر دیکھی تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ویران جنگل میں تالاب کے کنارے اتنی خوبصورت لڑکی کی تصویر نظر آئے گی۔ ادھر یعقوب سوچ رہا تھا، لو اب تو یہ عاشق ہو گیا ہے اور اب اس کے لیے ضد بھی کرے گا۔ یعقوب، یہ تصویر والی لڑکی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، میں اسے حاصل کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اور یعقوب کے ہاتھوں کے طوطے اڑنے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ بہت برے پھنسے، مجھ سے غلطی ہوئی کہ اسے یہاں لے آیا۔ عالی جا، پتہ نہیں کس بیوقوف نے یہ تصویر بنا دی ہے اور آپ سچ مچ اس پر عاشق ہو بیٹھے ہو، خدارا ہوش میں آئیے۔ یعقوب نے بادشاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں یعقوب، میں اس لڑکی کو حاصل کیے بغیر یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ تم اگر میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے عالی جا کہ آپ یہاں جنگل بیابان میں رہیں اور یعقوب گھر میں جا کر نرم بستر پر لیٹے؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ یعقوب نے جوشیلے لہجے میں کہا، اب جب تک آپ خود ہی واپس چلنے کا نہ کہیں گے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی یعقوب۔ بادشاہ نے اس کی کمر تھپکتے ہوئے ہنس کر کہا، جاؤ اب کھانے کا انتظام کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، شام تک لوٹ آنا۔ یعقوب نے کہا، بہت بہتر عالی جا۔ پھر اس نے شاہی لباس اتار کر گھوڑے کی خرجین میں ڈالا، کیونکہ نیچے اس نے فقیروں کا لباس پہنا ہوا تھا، وہی لباس جو وہ پہلے پہنتا تھا اور بھیک مانگنے جایا کرتا تھا۔ اب چونکہ وہ کسی دوسرے ملک کی حدود میں تھے اور قریبی شہر سے اسے روٹی لانا تھی، اس لیے اس نے بھیک مانگنا بہتر سمجھا۔ اس نے گھوڑے کو لیا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ فقیر کے جانے کے بعد چادر بچھا کر وہیں لیٹ گیا اور پھر تصویر کی طرف رخ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی کی تصویر نے اسے بہت متاثر کیا اور اسے حاصل کرنے کی خواہش بادشاہ کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکی مل جائے تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کو پانی میں لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بادشاہ حیران ہوا کہ نہ تو ہوا چل رہی ہے اور نہ ہی پانی میں کوئی چیز تیر رہی ہے، پھر یہ لہریں کیسے بن رہی ہیں؟ اچانک اسے کسی چیز کی پھکار سنائی دی۔ بادشاہ یکدم اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظر تالاب کے کنارے کی طرف اٹھ گئی۔
तालाब में से एक मोटा ताज़ा और लंबा अजदा निकल रहा था। इसके मुंह से शोले निकल रहे थे। जब वो अजदा पूरी तरह तालाब से बाहर निकल आया तो बादशाह हैरान रह गया, क्योंकि अजदा पूरा 20 फीट लंबा था और बादशाह ने इससे पहले इतना लंबा, मोटा, ताज़ा और खौफनाक अजदा कभी नहीं देखा था। बादशाह ने फ़ौरन ही नयाम में से तलवार निकाली और खुदा का नाम लेकर अजदे पर हमला कर दिया। पहला ही वार कारगर साबित हुआ और अजदे के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। बादशाह ने फ़ौरन ही दूसरा वार करके अजदे का सर तन से जुदा कर दिया। जैसे ही अजदे का सर तन से जुदा हुआ, अजदे के मुंह से एक बड़ा सा मोती निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा और इसके बाद अजदे के जिस्म के कटे हुए हिस्से अपनी हालत तब्दील करने लगे। 1 मिनट के बाद ही बादशाह के सामने अजदे के बजाय एक कद आदम देव की लाश पड़ी थी, जिसके 4 टुकड़े हुए पड़े थे। सर के बाल तो चंद एक थे, लेकिन इसकी खौफनाक आंखें अंगारों की तरह सुर्ख होकर चमक रही थीं। इसका मुंह भयानक अंदाज में खुला हुआ था और लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। अचानक बादशाह की नज़र इस मोती पर पड़ी जो देव के मुंह से निकला था। बादशाह ने मोती उठा लिया। मोती अंडे जितना बड़ा था, लेकिन इस पर अब मिट्टी लग चुकी थी। बादशाह ने सोचा कि इस मोती को अपने ताज में लगवाएगा। ये सोचकर वो तालाब के किनारे पर आ गया ताकि मोती धो ले। जो ही इसने मोती को धोने के लिए पानी में डाला, वो उछल पड़ा। बात भी हैरत की ही थी, क्योंकि जैसे ही इसने पानी में मोती डाला, पानी वहीं से इधर उधर हट गया और अब उस जगह सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने सोचा कि इस राज को भी हल कर लिया जाए। देखना चाहिए कि ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं। चुनाचा वो सीढ़ियों पर उतरने लगा। बादशाह समझ गया कि ये सिर्फ मोती की करामत है कि पानी रास्ते से ख़त्म होता जा रहा है। तकरीबन 20 सीढ़ियाँ उतरने के बाद बादशाह खुद को एक कमरे में पाकर बहुत हैरान हुआ। कमरा बहुत शानदार तरीके से सजा हुआ था। बादशाह इस कमरे से दूसरी तरफ निकला तो उसको मालूम हुआ कि ये एक महल है जिसमें कई कमरे बने हुए हैं और एक तरफ बड़ा वसी बाग है। बादशाह दूसरे कमरे में दाखिल हुआ और उसे एक बार फिर हैरान होना पड़ा, क्योंकि कमरे में सोने की एक मसेरी पर वही लड़की थी जिसकी तस्वीर बादशाह ने तालाब के किनारे पर बनी हुई देखी थी। लड़की शाहाना कपड़ों में मलबूस बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो ही लड़की ने बादशाह को देखा, वो हंस पड़ी, लेकिन फिर वो फ़ौरन ही रोने लगी। बादशाह दिल में सोचने लगा कि खुदा जाने के ये क्या राज है। यहाँ तो हर चीज़ हैरत अंगेज़ है। बादशाह ने लड़की को मुखातिब करके कहा, ए लड़की, तू कौन है और ये महल किसका है? लड़की रोते रोते खामोश हो गई। फिर वो बादशाह की तरफ देखकर कहने लगी, मैं तराबलिस्तान के बादशाह की लड़की हूँ। मेरा नाम शहज़ादी बानो है। ये महल एक आदमखोर देव का है। वो मुझे 2 साल पहले मेरे महल से उठाकर लाया था और अब मुझसे शादी करना चाहता है। वो देव अब कहाँ है? वो अब शिकार के लिए बाहर गया है। वो तालाब में से अजदे की शक्ल में निकलता है। बादशाह हंसने लगा। फिर इसने शहज़ादी बानो से कहा, अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने इसको कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े कर दिए हैं। सच? शहज़ादी बानो ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ, उसकी लाश अभी बाहर तालाब के किनारे पड़ी होगी। बादशाह ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, अच्छा, लेकिन तुम कौन हो? शहज़ादी ने बादशाह से पूछा। मैं करीबी मुल्क का बादशाह हूँ। मेरा नाम सलमान है। शिकार खेलते हुए मुझे प्यास लगी। मैं और मेरा दोस्त याकूब फ़कीर इस तालाब पर पहुँचे। फिर तालाब के किनारे पर तुम्हारी तस्वीर देखकर मैं तुम पर आशिक हो गया। जब मैंने अजदे को देखा तो उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया। इसके मुंह से मोती निकला, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास पहुंचने में कामयाब हो गया। बादशाह मुस्कुराते हुए तमाम वाक़यात बयान करने लगा। बादशाह ने तालाब के किनारे तलवार की मदद से एक गड्ढा खोदा
اور اس میں دیو کی لاش دفن کر دی، اور اوپر سے اس نے گڑھے کو مٹی سے بند کر کے قبر سی بنا دی۔ اب اس کام سے فارغ ہو کر بادشاہ نے اپنا گھوڑا پکڑا اور پھر تالاب میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی اتنی جلدی خواہش پوری ہو گئی۔ وہ شہزادی بانو کو پا کر خود کو دنیا کا خوش نصیب انسان سمجھ رہا تھا۔ جب وہ دوبارہ محل میں شہزادی بانو کے پاس پہنچا تو شہزادی نے اس سے کہا، اب یہاں سے چل دینا چاہیے، میں اب آپ کے محل جانا چاہتی ہوں۔ میرے دوست یعقوب کو آ لینے دو، پھر یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور پھر وہ سونے کی تیاری کرنے لگے، کیونکہ رات ہو چکی تھی اور بادشاہ بھی سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ دوسری طرف شام کے وقت تک یعقوب شہر میں بھیک مانگتا رہا۔ اس کے بعد وہ واپس چل دیا جہاں تالاب کے کنارے اس نے بادشاہ کو چھوڑا تھا۔ جب وہ تالاب پر پہنچا تو اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن تالاب پر بادشاہ کو نہ پا کر یعقوب کے ہوش اڑ گئے اور وہ سوچنے لگا کہ بادشاہ کہاں چلا گیا، کیونکہ اس کا گھوڑا بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے سوچا اس کو آنے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے بادشاہ اس کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیا ہو۔ یہ سوچ کر وہ واپس شہر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر تالاب کے کنارے بنی ہوئی قبر پر پڑی۔ قبر دیکھ کر اس کے دل کو بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ جب وہ یہاں آیا تھا اس وقت تو قبر موجود نہیں تھی اور بادشاہ بھی وہیں تھا، لیکن اب بادشاہ غائب تھا اور اس کی جگہ صرف قبر موجود تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو کسی نے قتل کر کے اس کی لاش کو اس قبر میں دفنا دیا ہو۔ یہ سوچ کر یعقوب فقیر زور قطار رونے لگا۔ اب وہ قبر سے لپٹ کر بین کر کے رو رہا تھا اور بادشاہ کو قتل کرنے والے کو گالیاں دے رہا تھا۔ رات دیر تک وہ قبر سے لپٹا روتا رہا۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی، اس نے اٹھ کر نماز پڑھی اور بادشاہ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ گھر واپس نہیں جائے گا اور اپنی ساری عمر یہاں بادشاہ کی قبر کی مجاوری کرتے ہوئے گزار دے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ پیٹ بھرنے کے لیے خیرات مانگ لائے۔ صبح دن چڑھے، بادشاہ اور شہزادی بانو بیدار ہوئے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ نے شہزادی سے کہا، آؤ ذرا باہر چلیں، سیر بھی کریں گے اور یعقوب کو بھی لے آئیں گے۔ بیچارے یعقوب نے رات تالاب کے کنارے ہی گزاری ہوگی، نہ جانے وہ میرے متعلق کیا سوچتا ہوگا۔ شہزادی بانو اور بادشاہ تالاب سے باہر آئے، لیکن یعقوب کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا، نہ جانے وہ آیا بھی ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے دل میں سوچا اور پھر کافی دیر تک وہیں سیر کرتے رہے۔ شہزادی بانو نے بادشاہ سے پوچھا، یہ قبر کس کی ہے اور کس نے بنائی ہے؟ یہ اسی دیو کی قبر ہے اور میں نے اسے ہمدردی کے طور پر دفنا دیا ہے، بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ شہزادی اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ تالاب کے نیچے محل میں پہنچ گئے۔ شہزادی نے خود ہی کھانا تیار کیا اور پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ یہ اتفاق کی بات تھی یا قدرت کا کرشمہ؟ جب بھی بادشاہ اور شہزادی بانو تالاب سے باہر نکلتے، یعقوب فقیر بھیک مانگنے شہر گیا ہوا تھا، لیکن بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یعقوب اس کو تلاش کرنے میں ناکام ہو کر واپس لوٹ گیا ہوگا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ بادشاہ تالاب کے کنارے پر بنی ہوئی تصویر والی شہزادی بانو کے ساتھ تالاب کے نیچے عالی شان محل میں قیام پذیر ہے۔ اس بات کو پورا ہفتہ گزر گیا۔ بادشاہ اور یعقوب کا کبھی ٹکراؤ نہ ہوا۔ جب یعقوب آتا اس وقت رات ہو چکی ہوتی تھی، بادشاہ باہر نہیں آتا تھا، اور جب بادشاہ صبح کے وقت باہر آتا تو یعقوب شہر جا چکا ہوتا۔ عجیب اتفاق تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ابھی بادشاہ سو رہا تھا اور شہزادی بانو ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے بیدار ہونے تک وہ تالاب سے باہر کا چکر لگا آئے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کی جیب سے موتی نکال لیا، کیونکہ اس کے بغیر وہ تالاب سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ تالاب سے باہر نکل کر
وہ چہل قدمی کرنے لگی۔ اچانک اس کی نظر بھیڑیں چرانے والے ایک گڈریے پر پڑی۔ شہزادی بانو خوفزدہ ہو کر تالاب کی طرف بھاگی۔ گڈریا بھی شہزادی کو دیکھ کر حیران ہوا، وہ بھی شہزادی کے پیچھے دوڑ پڑا۔ بوکھلاہٹ میں شہزادی کے ایک پاؤں کا جوتا وہیں رہ گیا، لیکن وہ اسے اٹھانے کے لیے واپس نہ مڑی بلکہ جلدی سے تالاب میں داخل ہو گئی۔ جب گڈریے نے شہزادی کو تالاب میں داخل ہوتے دیکھا کہ وہ اور تیزی سے دوڑا کہ کہیں شہزادی تالاب میں مر ہی نہ جائے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اسے تالاب میں پانی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید شہزادی تالاب کے نیچے رہتی ہے، مجھے جا کر اپنے بادشاہ کو اطلاع دینی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑا، لیکن اچانک ہی اس کی نظر سنہری جوتے پر پڑی جو دن کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر جوتا اٹھا لیا۔ جوتا سونے کے تاروں سے بنا ہوا تھا اور اس میں قیمتی لال جواہر جڑے ہوئے تھے۔ گڈریا سمجھ گیا کہ یہ جوتا تالاب میں رہنے والی شہزادی کا ہی ہوگا۔ اس نے سوچا کہ جب وہ جوتا اپنے بادشاہ کو پیش کرے گا تو بادشاہ اسے انعام و کرام سے نوازے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بھیڑوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور واپس شہر کی طرف چل دیا۔ شہر پہنچ کر اس نے بھیڑوں کو اپنے گھر پہنچایا اور خود بادشاہ کے دربار کی طرف چل دیا۔ ابھی بادشاہ دربار میں نہیں پہنچے تھے، دربانوں نے گڈریے کو اندر نہ جانے دیا۔ چنانچہ وہ دربار کے دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے سوچا جیسے ہی بادشاہ آئے گا یہ جوتا اسے میں پیش کر دوں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بادشاہ اور وزیر وہاں آ پہنچے۔ جیسے ہی بادشاہ اپنے گھوڑے سے اترا، گڈریا بادشاہ کے قریب پہنچ گیا اور اس نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ کیا بات ہے نوجوان؟ بادشاہ نے گڈریے سے پوچھا۔ جہاں پناہ، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میں دراصل ایک جوتا آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا تھا، گڈریے نے کہا۔ گڈریے کی بات سن کر بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور غصیلے لہجے میں دھاڑا، کیا کہتا ہے گستاخ؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے عالی جاں، گڈریے نے کانپتے ہوئے کہا، اور پھر جیب سے سنہری جوتا نکال کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ جو ہی بادشاہ کی نظر جوتے پر پڑی، وہ حیرت سے چونکا اور جوتا ہاتھ میں پکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ جوتا کافی خوبصورت اور قیمتی تھا۔ یہ تجھے کہاں سے ملا ہے؟ بادشاہ اب مسکرا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ تو بہت قیمتی ہے عالی جاں، یہ مجھے جنگل میں ملا ہے، گڈریے نے کہا اور پوری داستان کہہ سنائی۔ کیا خیال ہے وزیر اعظم؟ بادشاہ نے پاس کھڑے ہوئے وزیر سے کہا۔ جوتا بہت قیمتی ہے عالی جاں، یہ یقیناً پرستان سے آیا ہے، وزیر نے جواب میں بتایا۔ وزیر اعظم، تم فوراً اس شہزادی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کا یہ جوتا ہے، وزیر نے ادب سے کہا۔ بہت بہتر عالی جاں، حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ اس گڈریے کو 5 تھیلیاں اشرفیوں کی دے دی جائیں، بادشاہ نے دوسرا حکم دیا، اور گڈریا دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ وزیر اعظم نے فوراً ہی وزیر خزانہ کو بلا کر گڈریے کو اشرفیاں دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر اعظم سے کہا، وزیر اعظم، جوتے کو دیکھ کر ہمارا دل قابو میں نہیں رہا، فوراً جوتے والی شہزادی کو حاصل کر کے میرے محل میں پہنچا دو، اس کے بغیر اب مجھے چین نہیں آئے گا، تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دی جاتی ہے۔ بہت بہتر عالی جاں، میں آج ہی اس کے لیے کوشش شروع کرتا ہوں، وزیر اعظم نے احترام کے ساتھ کہا، اور بادشاہ دربار کے اندر داخل ہو گیا۔ بادشاہ کو دربار میں پہنچا کر وزیر اعظم خود اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل میں پہنچ کر وہ سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے، شہزادی کو تالاب میں سے کیسے نکلوائے، جبکہ گڈریے کے بیان کے مطابق تالاب پانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن شہزادی تالاب میں نیچے اتر گئی تھی۔ یہ سوچتے ہی اچانک وہ اچھل پڑا، لیکن اچھلنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے بھیڑ نے کاٹ لیا تھا، وجہ یہ تھی کہ اسے ان 4 مکار اور عیار عورتوں کا خیال آ گیا تھا جو ان دنوں پورے شہر میں اپنی چالاکی اور مکاری کی وجہ سے مشہور تھیں۔ وہ یقیناً اس کی مدد کر سکتی تھیں،
وزیر اعظم نے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک غلام اندر داخل ہوا۔ کیا حکم ہے جناب؟ غلام نے ادب سے سر جھکا کر پوچھا۔ داروغے کو بلاؤ۔ فوراً وزیر اعظم نے اسے حکم دیا۔ غلام فوراً باہر کی طرف دوڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد داروغہ آ گیا۔ تم جا کر ان 4 مکار عورتوں کو بلا لاؤ جن کی شہر میں دھوم مچی ہوئی ہے، وزیر اعظم نے اسے حکم دیا۔ بہت بہتر جناب، داروغے نے ادب سے سر جھکا کر کہا اور باہر نکل گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد داروغے نے آ کر کہا، حضور 4 عورتیں آ گئی ہیں، انہیں پیش کرو، وزیر اعظم نے کہا، اور داروغے نے تالی بجائی۔ فوراً 2 سپاہی 4 ہٹی کٹی لیکن بوڑھی عورتوں کو لے کر اندر داخل ہوئے اور پھر انہیں وہیں چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ وزیر اعظم نے 4 کا جائزہ لیا۔ 4 عورتوں کے چہرے اور آنکھوں سے عیاری اور مکاری ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سب بوڑھی لیکن تجربہ کار نظر آ رہی تھیں۔ وزیر اعظم نے سرسری طور پر جائزہ لیا اور پھر ایک سے مخاطب ہوا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کام کر سکتی ہو؟ میرا نام زہرہ ہے اور میں بگڑے ہوئے کام سنوارنے میں ماہر ہوں، اس عورت نے جواب دیا۔ تم؟ وزیر اعظم نے دوسری کو اشارہ کیا، تم بتاؤ۔ میرا نام سورج مکھی ہے، میں بچھڑے ہوئوں کو ملاتی ہوں، دوسری عورت نے جواب دیا۔ پھر وزیر اعظم کے اشارے پر تیسری نے جواب دیا، میرا نام جنت ہے اور میں مکھن میں سے اس طرح بال نکال سکتی ہوں کہ مکھن ہاتھوں کو خراب نہ کر سکے، میرا نام حجن ہے، میں آسمان سے ٹکڑا کاٹ کر پھر اسے آسمان کے ساتھ اس طرح سی سکتی ہوں کہ زمانے کو محسوس نہ ہو، چوتھی نے بتایا، جو باقی تینوں کی نسبت زیادہ بوڑھی اور مکار نظر آ رہی تھی۔ وزیر اعظم بولے، بس تم میرے کام کی ہو، باقی تینوں جا سکتی ہو۔ وزیر اعظم کا حکم سن کر داروغے نے باقی تینوں کو واپس بھیج دیا۔ اب کمرے میں صرف وزیر اعظم، داروغہ اور بی حجن تھے۔ وزیر نے داروغے کو بھی باہر بھیج دیا۔ وزیر نے حجن کو پورا واقعہ کہہ سنایا اور سنہری جوتا بھی حجن کو دکھایا۔ اگر تم اس شہزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو تمہیں بہت زیادہ انعام و کرام دیا جائے گا، اگر ناکام رہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر تم اس شہزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو تمہیں بہت زیادہ انعام و کرام سے نوازا جائے گا، اگر ناکام رہیں تو قتل کر دیا جائے گا۔ مجھے منظور ہے جناب، انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گی، حجن بی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں چرواہے کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ تمہیں تالاب دکھا دے گا۔ حجن بولی، ایک اور بات حضور، مجھے چند سپاہی بھی چاہیے، انہیں آج سے تیسرے دن تالاب کے ارد گرد چھپا دینا ہوگا، جب میں زور سے چیخ ماروں گی تو انہیں فوراً میرے پاس پہنچنا ہوگا اور میرے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس کا انتظام کر دیا جائے گا، بس پھر آپ اس چرواہے کو بلوائیے، میں ابھی روانہ ہونا چاہتی ہوں۔ چرواہا ابھی تک وزیر اعظم کے محل میں ہی موجود تھا۔ وزیر نے اسے بلوا کر حجن بی کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ وزیر کے محل سے نکل کر اور چرواہے کو ساتھ لیے حجن پہلے تو اپنے گھر پہنچی۔ وہاں اس نے حاجیوں جیسا لباس پہنا، 4-5 تسبیحیں گلے میں ڈالیں اور ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑ کر چرواہے کے ساتھ چل دی۔ اب دوپہر ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے انہیں آدھا گھنٹہ گزر گیا اور پھر وہ جنگل میں تالاب پر پہنچ گئے۔ تالاب کے کنارے قبر دیکھ کر مکار حجن نے سوچا کہ یہ قبر بھی اس کو کام میں مدد دے گی۔ اس نے گڈریوں کو واپس بھیج دیا اور خود قبر کے نزدیک چادر بچھا کر اس پر بیٹھ گئی۔ اس نے موٹے موٹے دانوں والی تسبیح ہاتھ میں لے لی اور دانے پھیرنے لگی۔ دوسری طرف سلمان بادشاہ اور بانو شہزادی واپس چلنے کا کہتی تو بادشاہ ٹال جاتا۔ اسے یعقوب کا انتظار تھا۔ اسے یقین تھا کہ یعقوب وطن واپس نہیں گیا اور ایک نہ ایک دن دونوں کی ملاقات ضرور ہوگی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے شہزادی بانو سے کہا، شہزادی اب چلو باہر کی سیر کرائیں
اور یعقوب کو بھی دیکھیں گے کہ وہ آیا ہے کہ نہیں۔ شہزادی تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے موتی جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور پھر دونوں تالاب سے باہر نکل آئے۔ جب وہ باہر آئے تو انہیں ایک ضعیف عورت نظر آئی جو قبر کے قریب بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بادشاہ اور شہزادی بانو اس کے قریب پہنچ گئے۔ اے بڑھیا، تو کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے؟ بادشاہ نے بی حجن سے پوچھا۔ حجن کہنے لگی، بیٹے، میں نے 7 حج کیے ہیں اور اب بقیہ زندگی یاد الہی میں گزارنے اس جنگل میں آ گئی ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، یہاں تو نے کسی فقیر کو تو نہیں دیکھا؟ نہیں، میں تو ابھی یہاں آئی ہوں، لیکن تم اس تالاب میں کیسے رہتے ہو؟ حجن بی نے پوچھا۔ شہزادی بانو نے جواب دیا، ہمارا تالاب کے نیچے محل ہے، ہم وہیں رہتے ہیں۔ بیٹا، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو، میں تمہارا کھانا پکا دیا کروں گی اور کپڑے وغیرہ دھو دوں گی، بس تم مجھے 2 وقت کا کھانا کھلا دیا کرنا۔ بادشاہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ شہزادی بانو بولی، نہیں بادشاہ، ہمیں ایک نوکرانی کی سخت ضرورت ہے، پھر یہ بیچاری بوڑھی عورت بھوکی مر جائے گی، اگر ہم اسے ساتھ رکھ لیں تو ثواب ملے گا۔ بادشاہ بولا، جیسے تمہاری مرضی، ٹھیک ہے حجن بھی، تم ہمارے پاس رہو گی۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے بیٹا، تم نے مجھ پر احسان کر دیا، خدا اس کا پھل تمہیں ضرور دے گا، حجن بی نے کہا۔ اور پھر وہ ان دونوں کے ساتھ تالاب والے محل میں آ گئی۔ بادشاہ، حجن بی اور شہزادی بانو بعض اوقات اکٹھے باہر نکل جاتے اور کچھ دیر یعقوب کا انتظار کر کے واپس محل میں آ جاتے۔ بادشاہ یعقوب کے لیے سخت پریشان تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ آج وہ اکیلا ہی جا کر یعقوب کو تلاش کرے۔ چنانچہ دوسرے روز وہ اپنا گھوڑا لے کر تالاب محل سے نکلا اور اس پر سوار ہو کر قریب شہر کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر بعد وہ شہر پہنچ گیا۔ اب وہ بازار سے گزرنے والے غریب اور فقیر کو غور سے دیکھتا جا رہا تھا، لیکن اسے یعقوب کہیں نظر نہیں آیا۔ پورا شہر کھنگال ڈالا، چپا چپا دیکھا، لیکن یعقوب نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ تھکن کے مارے بادشاہ کا برا حال ہو گیا اور بھوک بھی خاصی چمک اٹھی تھی۔ بادشاہ نے وہیں کھانا کھایا۔ یعقوب کی تلاش میں بادشاہ کافی تھک گیا تھا اور ویسے بھی اب دوپہر ہونے والی تھی، چنانچہ وہ واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ حجن کو یہاں رہتے ہوئے آج تیسرا دن تھا اور منصوبے کے مطابق اس نے آج ہی شہزادی بانو کو یہاں سے نکال لے جانا تھا، لیکن آج پھر بادشاہ صبح ہی سے یعقوب کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ شہزادی بانو اور حجن بھی محل میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ دوپہر ہو چکی تھی اور بادشاہ کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ چنانچہ شہزادی بانو نے حجن سے کہا، وہ دسترخوان بچھا کر کھانا چن دے۔ حجن بی نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کی اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، شہزادی بانو، آج آخری بار تو اس محل میں پکا ہوا اور میرے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کھا لے، پھر تجھے کسی دوسرے بادشاہ کے محل کی روٹیاں کھانا پڑیں گی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس آ گیا۔ اس نے گھوڑا حجن بی کے حوالے کیا اور خود شہزادی بانو کے قریب آ گیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ بادشاہ کو آج بھی ناکامی ہوئی ہے، اس لیے اس نے مزید کچھ پوچھنا بیکار ہی سمجھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد بادشاہ تو دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا اور شہزادی بانو حجن بی کے پاس بیٹھ گئی۔ حجن بی کو موقع ملا تو اس نے شہزادی بانو کو بڑے پیار سے کہا، بیٹی، آج تو میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، چلو باہر کی سیر کرائیں۔ چلو حجن بی، میں تو تیار ہوں، شہزادی بانو نے کہا، اور پھر شہزادی بانو جا کر سوئے ہوئے بادشاہ کی جیب سے منکا نکال لائی۔ حجن بی اور وہ تالاب سے نکلنے والے راستے کی طرف بڑھیں۔ حجن بی نے کہا، بیٹی، آج تم منکا مجھے دے دو، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ شہزادی بانو نے منکا حجن بی کو دے دیا۔ پھر وہ دونوں تالاب سے باہر نکل آئیں اور سیر کرنے لگیں۔
اچانک حجن بی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ شہزادی نے مڑ کر جلدی سے حجن بی کی طرف دیکھا۔ یہ حجن کو یکایک کیا ہو گیا؟ لیکن فوراً ہی اسے دوسری طرف دیکھنا پڑا، جہاں سے 4 سپاہی ہاتھ میں تلواریں لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شہزادی کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ تیزی سے تالاب کی طرف بھاگی، لیکن حجن بی نے اسے پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں سپاہی اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے شہزادی کو پکڑ لیا۔ بچاؤ بچاؤ، شہزادی بانو نے چیخ کر کہا، لیکن اس وقت وہاں ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا جو شہزادی بانو کی مدد کرتا۔ سپاہیوں نے جلدی سے شہزادی کو ایک گھوڑے پر ڈالا۔ ایک خالی گھوڑے پر حجن بھی سوار ہوئیں اور پھر وہ قافلہ شہر کی طرف جانے لگا۔ شہزادی نے بھاگ نکلنے کی کافی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور 2 سپاہیوں کی تلواریں اس کے جسم کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اس صورت میں وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ شہزادی نے صرف آنسو ہی بہانے سے کام لیا۔ سپاہی اور بی حجن اسے لیے تیزی سے شہر کی طرف چلے جا رہے تھے اور وہ مجبور اور بے بس تھی۔ وہ بہت جلد شہر پہنچ گئے۔ وزیر اعظم اور بادشاہ ان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ایک سپاہی نے محل کے اندر اطلاع بھجوائی تو انہیں فوراً وہاں طلب کر لیا گیا۔ بادشاہ نے جب شہزادی بانو کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے شہزادی بانو بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی اور اس کے حسن نے بادشاہ کو کافی متاثر کیا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے مکار عورت جو حجن بنی ہوئی تھی اس کو 5000 اشرفیاں انعام میں دیں اور وہ انعام لے کر چلی گئی۔ منکا بھی اس کے پاس تھا۔ اب بادشاہ نے وزیر اعظم سے کہا، تم اب آرام کرو، میں شہزادی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہتر عالی جاں، وزیر اعظم نے کہا اور مسکرا کر باہر نکل گیا۔ اب بادشاہ شہزادی سے مخاطب ہوا، کیا تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو؟ بادشاہ نے شہزادی سے مسکرا کر پوچھا۔ بالکل نہیں، شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، جلد ہی خوش ہو جاؤ گی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ نے کہا۔ ہرگز نہیں، میں اس پر موت کو ترجیح دوں گی، شہزادی نے کڑکتے ہوئے کہا۔ آہستہ بول گستاخ لڑکی، تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، بادشاہ نے گرج کر کہا۔ شہزادی نے غصے میں آ کر کہا، میں جانتی ہوں مغرور بادشاہ، لیکن میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ والے دوسرے ملک کے بادشاہ کی ملکہ ہوں اور وہ جلد مجھے آزاد کرانے کے لیے تم پر حملہ کر دے گا۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ اس ملک کی فوج کتنی طاقتور اور جنگجو ہے، شہزادی نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ بادشاہ بولا، میں صرف ایک شرط پر 1 ماہ کے لیے شادی کا فیصلہ ملتوی کر سکتا ہوں۔ شہزادی نے پوچھا، وہ کیا شرط ہے؟ بادشاہ بولا، اگر 1 ماہ کے اندر اندر تمہارا بادشاہ تمہیں لینے آ گیا تو میں تمہیں واپس کر دوں گا، ورنہ تمہیں مجھ سے شادی کرنا پڑے گی۔ شہزادی نے جواب میں کہا، مجھے منظور ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ ٹھیک ہے، بتاؤ، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ شہزادی بولی، کل سے اس محل میں فقیروں کے لیے دن رات لنگر تقسیم ہوگا۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ، یہ تو بہت معمولی شرط ہے، تمہیں اجازت ہے، تم اس وقت سے اس محل کی مالک ہو، جو چاہو کرو، لیکن 1 ماہ کے بعد تمہیں ہر حالت میں مجھ سے شادی کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ شہزادی بولی، ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو بلا کر شہزادی کا حکم سنایا، محل کے تمام ملازمین اور سپاہیوں سے کہو کہ وہ شہزادی بانو کے ہر حکم کی تعمیل کریں، لیکن اسے محل سے باہر نہ نکلنے دیں۔ سنا تم نے؟ ہاں علیجا، ایسا ہی ہوگا، میں ابھی تمام لوگوں کو حکم دیتا ہوں، وزیر اعظم نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے روز شہزادی بانو نے وزیر اعظم کو طلب کیا اور اسے حکم دیا، میری طرف سے ایک لنگر خانے کا بندوبست کرو جہاں سے ہر فقیر و سوالی دونوں وقت کا کھانا کھا سکے۔ بہت بہتر شہزادی صاحبہ،
وزیر اعظم نے کہا، یہ کام آج سے ہی شروع ہو جانا چاہیے اور یہ بھی منادی کرا دی جائے کہ ہر ایک فقیر سے شہزادی بانو اس کی آپ بیتی سنے گی۔ بہت بہتر، اور کچھ حکم شہزادی صاحبہ؟ وزیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تم جا سکتے ہو، شہزادی بانو نے کہا، اور وزیر اعظم سلام کر کے باہر چلا گیا۔ اسی دن سے لنگر خانہ کھول دیا گیا، جس کے ایک کمرے میں شہزادی بانو ہر وقت موجود رہتی۔ جو بھی فقیر آتا وہ لنگر سے کھانا کھاتا اور پھر شہزادی بانو کو اپنی کہانی سناتا اور چلا جاتا۔ لیکن جس فقیر کے لیے شہزادی بانو نے لنگر خانہ کھلوایا تھا وہ نہ آیا۔ وہ فقیر یعقوب تھا۔ شہزادی نے سوچا کہ شاید یعقوب بھی کھانا کھانے آئے، لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا تھا۔ شہزادی ہر فقیر کو اس کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں معلوم کرتی، لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یعقوب مل جائے تو اسے وہ تمام حالات بتا دے گی اور پھر یعقوب جا کر اپنے بادشاہ کی مدد کرے، پھر بادشاہ اسے رہا کرانے آئے گا۔ شہزادی کے لنگر کھانے کو 15 روز ہو چکے تھے، لیکن اب تک اسے یعقوب کا سراغ تک نہیں ملا۔ شہزادی بانو سوچ رہی تھی کہ کہیں یعقوب واپس اپنے ملک تو نہیں چلا گیا یا خدا نخواستہ مر تو نہیں گیا۔ اگر وہ اس شہر میں بھیک مانگنے آتا تھا تو اسے اب تک اس کے لنگر خانے میں آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ لنگر خانہ ہر غریب و امیر، فقیر و گداگر، معذور اور یتیم لوگوں کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ شہزادی کے اس اقدام سے یعقوب کا تو کوئی سراغ نہ ملا، لیکن اتنا ضرور ہو گیا کہ پورے شہر میں اس کی سخاوت کا چرچا ہو گیا۔ جسے دیکھو شہزادی بانو کی تعریف کر رہا تھا اور اس کے گن گانے میں مصروف تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس ملک کا بادشاہ کتنا کنجوس اور ظالم آدمی ہے، لیکن شہزادی بانو، جس سے اس کی 1 ماہ بعد شادی ہونی تھی، کتنی نیک اور سخی ہے۔ یعقوب بیچارہ بہت پریشان تھا۔ وہ ساری رات تالاب کے کنارے والی قبر پر جاگتا رہتا اور صبح سویرے نماز پڑھنے کے بعد شہر چلا جاتا۔ سارا دن گداگری کرنے کے بعد کچھ اپنے لیے رکھ لیتا تھا اور بقایا غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ لیکن اس شہر میں کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے اور یہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ سب کے لیے انجان تھا۔ اس کا اس شہر میں کوئی واقف کار تک نہ تھا۔ وہ تو تالاب والی قبر کا مجاور بن چکا تھا، جو اس کے خیال کے مطابق اس کے دوست بادشاہ سلمان کی قبر تھی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے شہر کے ایک بڑے سے مکان پر جا کر صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا؟ یعقوب عموماً ایسے ہی کہا کرتا تھا۔ اچانک مکان سے ایک موٹا تازہ آدمی نکلا۔ لباس سے وہ بہت ہی امیر لگتا تھا۔ اس نے باہر آتے ہی یعقوب کو گھورا، جا بابا جا، معاف کر، تم لوگوں کے لیے جب شاہی محل میں شہزادی بانو نے لنگر کھول رکھا ہے تو پھر ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ، لنگر خانہ اس وقت بھی کھلا ہے، بلکہ دن رات کھلا رہتا ہے۔ اس آدمی نے یعقوب کو گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر مکان میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ یعقوب وہاں سے چل پڑا۔ وہ شاہی محل کے لنگر خانے میں نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اب شام ہونے والی تھی اور اسے واپس جنگل بھی جانا تھا۔ اسے فالتو روٹیاں دوسرے فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا تھیں۔ چنانچہ اس نے اسی پر کناعت کر لیا اور شاہی محل کی طرف نہ گیا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ جنگل سے شہر کی طرف جانے لگا تو اچانک اسے ایک جگہ رک جانا پڑا، کیونکہ مکوڑوں کے بل میں پانی داخل ہو رہا تھا۔ یعقوب نے سوچا کہ بیچارے مکوڑے تو پانی میں ڈوب کر مر جائیں گے۔ چنانچہ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر کچھ مٹی اٹھائی اور پانی کے سوراخ پر بند باندھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ پانی اب دوسری طرف بہہ رہا ہے اور مکوڑوں کا بل محفوظ ہے، تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسی وقت مکوڑوں کے بل سے 2 بڑے بڑے مکوڑے باہر نکلے، جو 2 انچ لمبے تھے۔ ان میں سے ایک مکوڑا، جو دوسرے سے ذرا بڑا تھا، یعقوب سے کہنے لگا، اے نیک دل انسان،
میں مکوڑوں کا بادشاہ ہوں۔ تم نے آج پانی کا رخ موڑ کر میری قوم پر عظیم احسان کیا ہے جسے ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ اپنی اور اپنی قوم کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیں۔ یعقوب پہلے تو حیران ہوا، پھر اس نے مکوڑوں کے سردار سے کہا، نہیں میاں، میں نے تو تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا، اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ پھر بھی ہم آپ کے کسی کام آنا چاہتے ہیں، مکوڑوں کے سردار نے کہا، اور پھر اس نے اپنی مونچھوں سے چند بال توڑ کر فقیر کی طرف بڑھا دیے اور کہنے لگا، آپ جب بھی مجھے بلانا چاہیں ایک بال کو ذرا دیر کے لیے حرارت پہنچا دینا، ہم آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہو جائیں گے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بھائی، اب اجازت دو، میں چلتا ہوں، یعقوب نے کہا اور پھر سلام کر کے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک بلی پر پڑی۔ وہ بلی چوہوں کے بل کے پاس چھپی بیٹھی تھی۔ جو ہی بل میں سے قسمت کا مارا کوئی چوہا باہر نکلتا، بلی فوراً اس پر حملہ کر دیتی اور چند لمحوں میں اسے ہڑپ کر جاتی۔ یعقوب نے جب بلی کی یہ کارستانی دیکھی تو اسے چوہوں پر رحم آ گیا اور ساتھ ہی بلی پر غصہ بھی۔ وہ غصے میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ بلی اسے دیکھ پاتی، یعقوب نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پتلی سی چھڑی اس کی کمر پر رسید کر دی۔ بلی فوراً ہی چیختی چلاتی ہوئی اور میاؤں میاؤں کرتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی اور پھر مڑ کر واپس نہیں آئی۔ جب یعقوب نے بلی کو بھگایا تو چوہوں کے بل میں سے ایک چوہا دیکھ رہا تھا۔ وہ بلی کے چلے جانے سے بہت خوش ہوا اور فوراً دوبارہ بل میں چلا گیا۔ جب وہ دوبارہ بل میں سے نکلا تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بہت ہی موٹا تازہ اور لمبا چوہا تھا جو تقریباً 1.5 فٹ کا تھا۔ دونوں چوہوں نے یعقوب کو سلام کیا۔ یعقوب نے سلام کا جواب دیا تو بڑے چوہے نے کہا، اے رحم دل انسان، تم نے آج ہمیں بلی کی بھیڑ چڑھنے سے بچا لیا ہے، جس کے لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ تم نے ہمیں بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یعقوب ہنس کر بولا، میاں چوہے، میں تو ہر مظلوم کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ خود پر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، اس لیے آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ شکر تو تم خدا پاک کا کرو جس نے آج تم سب کی جانیں بچا لیں، ورنہ بلی صاحبہ تو تم سب کو ہڑپ کر جاتی۔ بہرحال ہم آپ کے مشکور ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیں، موٹے چوہے نے کہا۔ یعقوب نے فوراً ہی انکار میں گردن ہلا دی اور کہنے لگا، مجھے ایسا کوئی کام نہیں، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، بڑے چوہے نے کہا۔ پھر اس نے اپنی مونچھوں سے چند بال توڑ کر یعقوب کے حوالے کیے اور کہنے لگا، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، آپ یہ بال رکھ لیں اور جب بھی ہماری ضرورت ہو ان میں سے ایک بال کو گرمی پہنچا دینا، ہم فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چوہوں کے سردار نے مسکراتے ہوئے کہا اور یعقوب اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ بہرحال اس نے کہیں سے بھیک نہ مانگی اور سیدھا شاہی محل کے لنگر خانے میں پہنچ گیا۔ لنگر خانے کے نگران نے اسے بہترین کھانا پیٹ بھر کر کھلایا اور پھر یعقوب سے کہنے لگا، میاں اب شہزادی بانو کے پاس چلو، وہ تم سے کچھ باتیں کریں گی، اس کے بعد تمہیں شام کا کھانا کھلا کر روانہ کر دیا جائے گا۔ یعقوب یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور پھر نگران کے ساتھ شاہی محل کے ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ جب وہ نگران کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اسے شہزادی بانو ایک زرنگا تخت پر بیٹھی دکھائی دی۔ شہزادی بانو کو دیکھتے ہی یعقوب کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ جس شہزادی کی تصویر وہ آج تک تالاب کے کنارے دیکھتا چلا آ رہا تھا، وہی شہزادی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ادھر شہزادی کی نظر جب یعقوب پر پڑی تو وہ بھی یعقوب کو بادشاہ کے بتائے ہوئے حلیے کی وجہ سے پہچان گئی۔ نگران یعقوب کو وہاں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ آپ کا نام؟ شہزادی بانو نے حیرت اور خوشی سے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ یعقوب،
याकूब ने हैरान होकर बताया। तो शहज़ादी फ़ौरन ही तख्त पर से उठी और भाईजान कहती हुई याकूब से लिपट गई। याकूब बौखला गया। उसे इस बात की तवक्को बिल्कुल ना थी कि शहज़ादी बानो उसे भाई कहेगी और गले लग जाएगी। शहज़ादी बानो इसके गले लगी सिसकियाँ ले रही थी और याकूब हैरान व परेशान खड़ा सोच रहा था कि कहीं शहज़ादी बानो को कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई, क्योंकि इसकी इस दुनिया में कोई बहन नहीं थी और फिर एक शहज़ादी इसकी बहन कैसे हो सकती है। आखिर इसने अदब से कहा, शहज़ादी साहिबा, आपको गलत फहमी हुई है। मैं तो एक गरीब फ़कीर हूँ, मेरा शाही ख़ानदान से क्या ताल्लुक़। शहज़ादी बानो अलग होकर मुस्कुराने लगी। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने कहा, भाई याकूब, तुम सलमान बादशाह के साथी हो ना? याकूब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर एक ठंडी आह भर कर कहने लगा, हाँ, कभी मैं सलमान बादशाह का अदना खिदमतगार था, लेकिन अब मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ। अल्लाह ताला ने सलमान बादशाह को मुझसे छीन लिया है। अब तो उसकी कब्र पर मजावरी कर रहा हूँ। नहीं याकूब भाई, सलमान बादशाह मरे नहीं बल्कि ज़िंदा हैं। शहज़ादी बानो ने मुस्कुराते हुए कहा और याकूब उछल पड़ा। वो हैरत से शहज़ादी को घूरने लगा। नहीं नहीं, वो मर चुके हैं। उनकी कब्र उसी तालाब के किनारे पर है जहाँ वो आपकी तस्वीर देखकर आप पर फिदा हो गए थे और आखिर वहीं उन्होंने जान दे दी। याकूब ने अफसुर्दा लहजे में कहा। लेकिन शहज़ादी बानो बोली, आप नहीं जानते, वो तालाब के नीचे एक महल में मौजूद हैं। वो कब्र तो दरअसल एक द्यो की है जिसके कब्ज़े में मैं थी और बादशाह ने उसे कत्ल करके उसकी लाश वहीं दफना दी थी। ओह, सच कह रही हैं? याकूब ने खुशी से पागल होते हुए कहा। शहज़ादी बानो बोली, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। फिर शहज़ादी बानो ने शुरू से लेकर आखिर तक के वाक़यात याकूब को सुना डाले। याकूब खुशी खुशी उसकी कहानी सुन रहा था कि उसे बादशाह के ज़िंदा होने की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई और इसका दिल चाह रहा था कि वो उड़कर तालाब के महल में बादशाह के पास जा पहुँचे, जो इतना अरसा उसकी खातिर वहाँ ठहरा रहा और आखिर मौजूदा मुसीबत से दो चार हो गया। जब शहज़ादी बानो अपनी कहानी ख़त्म कर चुकी तो याकूब ने अपने वाक़यात बयान किए। अब बादशाह को कैसे वहाँ से निकाला जाए? शहज़ादी बानो ने फ़िक्रमंद लहजे में कहा। याकूब ने पूछा, अल्लाह भला करेगा, वो मनका अब है कहाँ? वो उसी मकार औरत हज्जन बी के पास है। अच्छा, मैं अब जाकर उसे तलाश करता हूँ और मनका हासिल करने की कोशिश करूँगा, चाहे मुझे इस मकार औरत को कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। याकूब ने उठते हुए कहा और फिर शहज़ादी को सलाम करके वहाँ से चला आया। शहर आकर वो हज्जन बी का मकान तलाश करने लगा। काफ़ी देर फिरने और जुस्तजू करने के बाद इसने हज्जन बी का मकान ढूंढ ही निकाला। इसने दरवाजे पर जाकर सदा लगाई, कुछ अल्लाह के नाम पर दे दे बीबी। चंद मिनट के बाद वो मकार हज्जन दरवाजे पर आई। याकूब ने देखा कि वो मनका जिसके मुतालिक शहज़ादी बानो ने बताया था, इस वक्त हज्जन बी के गले में एक डोरी के साथ लटका हुआ था। हज्जन बी झुककर याकूब का कासे में रोटी डालने लगी तो याकूब ने कहा, बीबी, अल्लाह के नाम पर देना है तो ये मनका दे दो। हज्जन ने जब ये सुना तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो गुस्से में आकर याकूब को गालियां देने लगी। फिर इसने तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर लिया। याकूब भी गालियां सुनकर गुस्से में आने के बजाय मुस्कुराता हुआ एक तरफ चल दिया। अब शाम होने वाली थी। इसने एक खुली जगह जाकर चूहों के सरदार की मूँछों का एक बाल निकाला और फिर उसे आग में जलाकर गर्म करने लगा। अभी उसे बाल गर्म करते हुए एक ही मिनट गुजरा था कि अचानक कहीं से चूहों का सरदार निकलकर उसके सामने पहुंच गया और कहने लगा, कहिए जनाब, बंदा हाजिर है। याकूब ने सारा माजरा उसे कह सुनाया और कहा, मैं किसी तरह वो मनका हासिल करना चाहता हूँ। चूहों के सरदार ने कहा, आज रात मनका आपको मिल जाएगा, आप फिक्र ना करें, मैं अभी बंदोबस्त कर देता हूँ। फिर उसने वहीं खड़े खड़े 3 बार चीख मारी।
1 منٹ کے بعد ایک طرف سے 15 موٹے تازے چوہے نکل کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ بھائیوں، چوہوں کے سردار نے ان کو مخاطب کیا اور پھر تمام حال بتا کر انہیں منکا حاصل کرنے کا حکم دیا۔ سردار کا حکم سن کر وہ سب چوہے حجن بی کے مکان کی طرف ہو لیے۔ دوڑتے دوڑتے وہ حجن بی کے مکان پر پہنچ گئے۔ مکان کے اندر گھس گئے۔ حجن بی ایک کمرے میں پڑی سو رہی تھی۔ جب چوہوں نے دیکھا کہ منکا کہیں چھپا دیا ہوگا، چنانچہ وہ تینوں کمروں میں منکا تلاش کرنے لگے۔ چوہوں نے مکان میں موجود ایک ایک چیز دیکھ ڈالی، کپڑوں کو کتر کتر کر ان کا ستیہ ناش کر دیا، پھر لفافوں کو بھی اپنے نوکیلے دانتوں سے کتر ڈالا کہ کہیں کسی لحاف میں ہی نہ چھپا دیا ہو۔ گھی کے ڈبوں میں سوراخ کر دیے، لوہے کی پتلی پتلی چادروں سے بنے ہوئے ٹرنکوں اور چمڑے کے سوٹ کیسوں تک کو کاٹ ڈالا، لیکن انہیں کہیں منکا نہ ملا۔ انہوں نے حجن بی کے پہنے ہوئے کپڑوں کی تلاشی بھی لے ڈالی، مگر بے سود ناکام رہے۔ ان چوہوں میں ایک چوہا کانا اور ایک گنجا تھا۔ وہ دونوں ذہین اور شرارتی تھے۔ ان دونوں نے مل کر سوچا کہیں یہ مکار عورت یہ منکا اپنے منہ میں چھپا کر نہ سو رہی ہو۔ چنانچہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ایک چوہا حجن کی ناک میں دم داخل کرے گا، اس طرح حجن بی کا منہ کھل جائے گا، اور اگر اس میں منکا ہوا تو دوسرا فوراً ہی نکال لے گا۔ چنانچہ کانا چوہا احتیاط سے سوئی ہوئی حجن کے چہرے پر چڑھ گیا اور دوسرا گنجا چوہا اس کی گردن کے قریب بیٹھ گیا۔ اچانک کانے چوہے نے اپنی دم حجن بی کی ناک میں داخل کر دی۔ حجن بی کا منہ فوراً ہی کھل گیا اور وہ تکلیف سے بلبلانے لگی۔ گنجے نے جب اس کے کھلے ہوئے منہ میں منکا دیکھا تو اس نے فوراً ہی جھپٹا مارا اور منکا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ پھر اس نے جلدی سے حجن بی کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا اور چھلانگ لگا کر چارپائی سے نیچے اتر گیا۔ جب کانے چوہے نے دیکھا کہ کام ہو گیا ہے تو اس نے حجن بی کی ناک کو تیزی سے کترا اور پھر نیچے چھلانگ لگا دی۔ حجن بی لاٹھی لے کر ان کی طرف چیختی ہوئی بڑھی، لیکن وہ چوہوں سے زیادہ تیز تو نہیں تھی۔ پھر اس کی زبان اور ناک بھی زخمی تھی، چنانچہ تکلیف کی شدت سے وہ زیادہ تیز نہ دوڑ سکی اور چوہے آنن فانن وہاں سے بھاگ گئے۔ تمام چوہے منکا لے کر اس جگہ جا پہنچے جہاں ان کا سردار اور یعقوب بیٹھے تھے۔ کیا بنا؟ سردار نے بے تابی سے پوچھا۔ کامیابی سردار، ہم کامیاب لوٹے ہیں۔ کمبخت بڑھیا نے منکا اپنے منہ میں چھپا رکھا تھا، گنجے چوہے نے منکا سردار کو دیتے ہوئے کہا۔ یعقوب منکا پا کر بہت خوش ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اپنے آقا اور دوست کو دوبارہ دیکھ سکے گا۔ اب اسے جلدی سے تالاب کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ ادھر سلمان بادشاہ بے چینی سے تالاب محل میں زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ شہزادی بانو اور حجن بی کو غائب ہوئے 16-17 دن ہو چکے تھے، اور ان تمام دنوں میں بادشاہ کو کسی وقت بھی چین نہ تھا۔ وہ ہر وقت اداس اور پریشان رہتا۔ پہلے تو اس کا دوست یعقوب جدا ہوا، اور اب شہزادی بانو بھی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہزادی خود گئی ہے یا کوئی اسے زبردستی اٹھا کر لے گیا۔ کیا وہ ساری عمر اسی محل میں گزارے گا، کیونکہ اس کے پاس منکا بھی نہیں جس سے وہ تالاب سے باہر نکل سکتا۔ گزشتہ راتوں کی طرح اس رات بھی اسے نیند نہ آ سکی اور وہ سوچ میں مصروف رہا۔ دوسری طرف جب یعقوب خوشی سے جلدی جلدی تالاب پر پہنچا اور اس نے منکا پانی میں ڈالا تو پانی ایک طرف ہٹنے لگا اور اس کی جگہ سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ یعقوب بہت حیران ہوا۔ وہ سیڑھیاں طے کر کے نیچے محل میں پہنچ گیا، اور پھر عالی شان محل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لیکن اسے اپنے دوست بادشاہ سلیمان سے ملنے کی جلدی تھی، چنانچہ وہ محل کا ایک ایک کمرہ دیکھنے لگا۔ چوتھے کمرے میں اسے ایک آدمی پلنگ پر لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ یعقوب سمجھ گیا کہ یہی بادشاہ سلیمان ہے، چنانچہ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ بادشاہ سلیمان جو سوچ میں مصروف تھا، آہٹ سن کر چونک اٹھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر جوں ہی اس کی نظر یعقوب پر پڑی، وہ دوڑ کر اس کی طرف بڑھا اور پھر دونوں دوست گلے لگ گئے۔
दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह ने याकूब से पूछा, कहाँ रहे भाई? मैं तुम्हारे इंतज़ार में रहकर खुद भी मुसीबत का निशाना बन गया हूँ। याकूब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका इरशाद हो तो बयान करूँ? तकल्लुफ़ात को छोड़ो, जल्दी सुनाओ। बादशाह ने बेचैन अंदाज में कुर्सी पर पहलू बदलते हुए पूछा। याकूब ने अपनी कहानी सुनाई। फिर इसने शहज़ादी बानो की दास्तान और यहाँ तक पहुँचने का किस्सा कह सुनाया। याकूब की ज़बानी तमाम हालात सुनकर बादशाह को बहुत दुख हुआ। चुनांचा सलेमान बादशाह ने फ़ौरन ही एक ख़त इस मुल्क के बादशाह के नाम लिखा जिसके पास शहज़ादी बानो थी। ख़त कुछ इस तरह था, तुम्हें मालूम हो कि तुमने मेरी मलका को अगवा करके एक बहुत बड़ा जुर्म किया है जो तुम जैसे बादशाह के शायाना शान ना था। बहरहाल मैं फिर भी तुम्हारी नादानी पर माफ़ी देता हूँ। तुम फ़ौरन ही मेरी मलका शहज़ादी बानो को मेरे मुल्क भेज दो, वरना मेरी फ़ौजें तैयार हैं। फिर इसने ख़त याकूब को पकड़ा दिया और कहने लगा, तुम जाओ और ये ख़त बादशाह को पहुँचा दो। वापसी जवाब भी ले आना और शहज़ादी बानो से भी मिलते आना और उसे तसल्ली भी दे देना। याकूब बादशाह के साथ तालाब से बाहर निकला और शहर की तरफ रवाना हो गया। बादशाह वहीं ठहर कर उसका इंतज़ार करने लगा। दोपहर के वक़्त याकूब वापस आया तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। इसने हाथों में पकड़ा हुआ एक लिफाफा सलेमान बादशाह को दे दिया। सलेमान बादशाह ने लिफाफा खोल कर पढ़ा। लिखा था, जनाब, मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चूँकि मेरा शहज़ादी से 1 माह तक का वादा था कि सलेमान बादशाह यानी आपका इंतज़ार करूँगा, इसलिए मैंने शहज़ादी को यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। वो आपकी अमानत है और मैं उसे सिपाहियों के एक दस्ते के साथ कल सुबह आपके मुल्क रवाना कर दूँगा। आप बेफ़िक्र रहें, आज उसके एजाज़ में एक बहुत बड़ी दावत दी जा रही है। बादशाह ख़त पढ़कर बहुत खुश हुआ और फ़ौरन ही याकूब को रवानगी का हुक्म दे दिया। चुनांचा दोनों दोस्त एक ही घोड़े पर अपने मुल्क रवाना हो गए। रात गए वो अपने मुल्क में पहुँचे तो लोग खुशी से शाही महल की तरफ दौड़ पड़े क्योंकि उनका गुमशुदा बादशाह वापस आ गया था। रातों रात लोगों ने खुशियाँ मनाना शुरू कर दीं और हर तरफ घी के चिराग जलने लगे। शाही महल के अफराद भी बादशाह की आमद पर बहुत खुश हुए। हर तरफ खुशी की शादियाने बजने लगे, शहनाइयाँ गूंज उठीं। उधर याकूब अपने महल में पहुंचा तो उसके बीवी बच्चे उसे देखकर उससे लिपट गए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दूसरी सुबह और भी खुशगवार साबित हुई। दोपहर के वक़्त शहज़ादी बानो सिपाहियों के एक दस्ते के साथ शाही महल पहुंच गई। सिपाहियों को बादशाह ने इनाम व कराम उनके बादशाह के लिए तोहफे तहाइफ देकर वापस भेज दिया। दूसरे रोज़ शहज़ादी बानो और सलमान बादशाह की शादी बड़े धूमधाम से हो गई और तमाम रियाया बहुत खुश हुई। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।